Assalamu alaikum dear students. Today class 8th, subject science. جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے pollution of air and water. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی جو بیسک جو چیز ہمیں ضرورت ہیں، بیسک نیڈ جو ہے وہ ہے ایئر اور واٹر. ہوا کے بنا تو ہم منٹوں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اور اس پانی کے بنا ہم دنوں کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. یہ دونوں بیسک چیزیں ہمارے لیے. اب یہ ہوا اتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جو سانس لیتے ہیں، سانس ڈرا کرتے ہیں، چلتے ہیں، اور اس انوائرمنٹ میں ہوا ہے، اور یہ ہوا کلین ہونا چاہیے اور پیور ہونا چاہیے. اب پہلے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہوا ایک چیز ہے، مگر پھر جب سائنٹسٹوں نے اس پہ ایکسپیریمنٹ کیے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مکسچر آف گیسز ہیں. یہ مکسچر آف گیسز ہیں. اس میں جو بڑا کمپوننٹ ہے وہ ہے نائٹروجن. ہوا میں نائٹروجن ہے قریباً 78%، اور اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے آکسیجن، وہ ہے 21%. اس کے بعد کم مقدار میں ہے کاربن ڈائی آکسائڈ 0.3%، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے آرگن، اور اس میں میتھین ہے، اور اوزون، اور بھی باقی چیز واٹر ویپرز اور کچھ باقی چھوٹی بہت ساری قسموں کی چیزیں. اس کا مکسچر ہوا ہے. اور یہ ہوا جب اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہو جو انوانٹیڈ ہو، جب جو انوانٹیڈ نہ ہو تو وہ پیور کہلاتی ہے. اگر اس میں وہ چیزیں آتی ہیں جو انوانٹیڈ ہے، جو ہماری جسم کو تکلیف پہنچاتے ہو، جو انوائرمنٹ کو تکلیف پہنچاتے ہو، یعنی اس طریقے سے یہ ہوا پلوٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے پلوٹڈ. جب اس میں انوانٹیڈ چیز مل جاتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ پلوٹڈ بن جاتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ٹریفک زیادہ چلائیں گے، جیٹ پلین چلائیں گے، یا کہیں جنگ ہوتی ہے، تو اس میں مختلف قسموں کی گیسز نکل آتی ہیں. کبھی کاربن مونوکسائڈ، کبھی اور کوئی ٹاکسک ہوا، کبھی اور کوئی شے اس میں ملتی ہے، سموک ملتا ہے. اس سموک میں ڈفرنٹ، کبھی پولیتھین جلایا جاتا ہے، اس میں بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اب اگر جو ہماری نیڈ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ CO2، جو ہماری نیڈ ہے، اگر اس کی مقدار بڑھ جائے تو ٹمپریچر بڑھ جائے گا. اگر ٹمپریچر بڑھ جائے گا، جو دنیا میں سنو ہے، سنو کی لیول ہے، یہ پگھل جائے گی اور سمندروں کی لیول ریز ہو جائے گی، اسے سیلاب آ جائیں گے. اب یہ ایک سائڈ سے مسئلہ، اور دوسری سائڈ سے مسئلہ واٹر. اب اگر ہم دوسری بات بھی کریں، یہاں پر جو ہندوستان میں تاج محل ہے، اس کو ون آف دا ونڈر آف ورلڈ 7 ونڈرز میں ایک ونڈر مانا جاتا ہے. مگر آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ بھی، اس کی بھی جو وہ
بلڈنگ ہے وہ میٹیریل ہے جسے یہ بنا ہوا، یہ ماربل، وائٹ ماربل سے بنا، وائٹ ماربل سے بنا ہوا ہے. بولتے ہیں اس کی وہ رونق ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ہمارا ہوا ہے ارد گرد وہ پلیوٹڈ ہیں، وہ خراب ہیں، وہ اس کو آکسیڈیشن کر سکتا ہے اور یہ وائٹ ماربل خراب ہو سکتا ہے. اب جب ہم اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں، بڑوں سے پوچھتے ہیں، تو وہ ہمیں پیور واٹر کی بات کرتے ہیں. ہمیں پانی ایسا صاف ہوتا تھا، ہمارا پانی ویسا صاف ہوتا تھا. ہم کشمیر میں رہتے ہیں تو ہم ابھی بھی صاف پانی دیکھ سکتے ہیں یا دیکھتے ہیں. جو ہمارے پہاڑوں کے اوپر ندی نالوں سے پانی آتا ہے وہ صاف ہوتا ہے، اور جب ہم اس پانی کو پیتے ہیں یا ہاتھ میں اٹھاتے ہیں بالکل کلیئر ہوتا ہے، اور ایک مزہ یعنی ملتا ہے انسان کو پینے سے. اور کئی جگہیں یہاں پر ایسی ہیں، کوکر ناگ، ویری ناگ، یہاں بہت سارے پہاڑی علاقے، یہاں پر ٹنگ مرگ میں ایک نالا وہ بہتا ہے، یہاں دودھ گنگا، یہاں سے بانڈی پورہ میں بھی، اور یہاں باقی ہماری کرج ناگ کپوارہ میں، باقی جگہوں پہ بھی بہت سارے نالے چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں. لیدر ہیں، نالے لیدر جو پہلگام سے ہو کے گزرتی ہیں. جب ہم ان پانی کے نالوں کو دیکھتے ہیں، اتنا صاف پانی پتھروں سے اچھل کر آ جاتا ہے کہ انسان خوش ہو جاتا ہے، انسان کا جو طبیعت ہے وہ خوش ہو جاتی ہے. مگر جب اس پانی کے ساتھ گندگی ملتی ہے، جب اس میں ڈرینیج سسٹم ڈالا جاتا ہے، دریاؤں میں ڈرینیج سسٹم ڈالی جاتی ہیں، یا جو بھی ہمارے قصبوں سے جو بھی ہمارا ویسٹ پروڈکٹ نکلتا ہے جب ہم وہ پانی میں چلا جاتا ہے، یا جو ہم فرٹیلائزرز استعمال کرتے ہیں وہ پانی میں جاتا ہے، تو اس پانی کے ساتھ بہت ساری امپیورٹیز مل جاتی ہیں، تو یہ پانی بھی پلیوٹ ہو جاتا ہے، واٹر پلیوٹ ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ ہمارے جو ارد گرد ہیں، اب جو یعنی یہ پانی ہے یا ہوا ہے یہ پلیوٹڈ ہیں. We are all aware that our environment is not what it is used to be. Our elders talk about the blue sky, clean water, and fresh air that was available in their times. Now the media regularly reports on the falling quality of the environment. We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives. For example, the number of people suffering from diseases of the respiratory system is steadily rising. We dare to imagine a time when clean air and water may no longer be available. You have learned about the importance of air and water in your previous classes. In this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effects on our lives. We can survive for some time without food, but we cannot survive even for a minute without air. This simple fact tells us how important clean air is to us. You already know that air consists of a mixture of gases, جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، نائٹروجن 78%، آکسیجن 21%، کاربن ڈائی آکسائڈ، آرگن، میتھین، اوزون اینڈ واٹر ویپرز، اور اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی کوانٹیٹیز میں اور بھی چیزیں ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ کل اور پڑھیں گے. والسلام.